السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل 79 زنا کے مفاسد، صفحہ نمبر 361. مفاسد مفسدہ سے ہے، فساد سے، خرابیاں، بگاڑ. زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہے، یعنی زنا کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور جو خرابیاں اس کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں وہ بہت خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، ہارمفل ہے. اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی خرابیاں جو مصلحت نظام عالم، یعنی پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کی جو مصلحت ہیں، جو مقاصد ہیں، حفظ انساب یعنی حسب نسب جو ہے انسان کا، اس کی جو حفاظت، تحفظ آبرو یعنی آبرو کی حفاظت، سیانت، حرمت اور عفت و عصمت یعنی پاکیزگی، اس کے سراسر خلاف اور منافی ہیں. یعنی ان تمام چیزوں کے خلاف جاتا ہے زنا. ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور سخت ترین عداوتیں اور بغض اور کینہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے، یعنی باہمی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی. زنا ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست رکاوٹ ہے. ان خرابیوں سے بچنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی دشمنی اور بغض اور عداوت اور قتل کے. زنا سے دنیا کی خرابیاں وابستہ ہیں. قتل و خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے. یعنی انسانی حقوق میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی کی جان لینا. اس کے بعد دوسرا جرم زنا، کسی کی عزت و عصمت کو لوٹنا. اس لیے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر کیا ہے. امام احمد فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا. قتل نفس کے بعد زنا سے بڑا گناہ میں کسی گناہ کو نہیں سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت اور ممانعت کی توضیح اور تاکید کس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کر کے عبادت نہیں کرتے اور نہ خلاف حق کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. یعنی شرک، اللہ کے حقوق میں حق تلفی، قتل انسانی حق میں حق تلفی نمبر 1، اور زنا دوسرے درجے کی خرابی. تو عباد الرحمن ان خرابیوں سے مبرہ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کو شرک اور قتل نفس کے ساتھ بیان کیا ہے. اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلود فی النار اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے. بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کو توبہ نصوح کون سی ہوتی؟ خالص توبہ، سچی توبہ، واقعی توبہ اور ایمان اور عمل صالح سے دفع نہ کرے، اس جرم کی سزا سے اس کی رستگاری ممکن نہیں، نہیں بچاؤ ممکن نہیں. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے. یعنی اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات، اس راستے پر بھی انسان نہ جائے جو زنا کی طرف لے جاتا ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ زنا فی نفس ہی ایک فحش اور قبیح فعل ہے. ساء سبیلا، فاحشہ اور ساء سبیلا، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا. یہ ایک انتہائی درجے کی قباحت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی عقول میں راسخ ہو چکا ہے. انسان کو اچھی طرح پتا ہے، عقل بھی اس کا اقرار کرتی ہے. حتیٰ کہ بعض جانوروں تک میں اس کی قباحت مسلم ہے. مسلم یعنی مانی ہوئی ہے. عمر بن میمون الاودی سے مروی ہے، رأیت فی الجاہلیت قردا زنی بقردۃ فاجتمع القرود علیہا فرجموہما حتی ماتا. صحیح بخاری. جاہلیت کے زمانے میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندر نے ایک بندریا کے ساتھ زنا کیا. اس وقت بہت سے بندر جمع ہوئے اور بندر بندریا دونوں کو انہوں نے پتھر مارے حتیٰ کہ دونوں مر گئے. یعنی اللہ نے جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ جانوروں کی کیا شادی ہوتی ہے کہ وہ تو جانور ہے، وہ تو جو جس سے تعلق قائم کر لے. تو بات یہ ہے کہ جانوروں میں سے بھی جب کوئی جوڑا بنتا ہے اور پھر وہ باہم اکٹھے رہتے ہیں اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جوڑا آپس میں ایک دوسرے کے لیے خاص ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن اس میل کے ذمہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ میٹنگ کرتا ہے. اب اس میں اگر کوئی بھی بے وفائی کرے تو پھر اس پر جانوروں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ جب ایک بندر اور بندریا آپس میں جوڑا بن گئے تو پھر جب اس جوڑے کی بندریا سے دوسرے بندر نے برا کام کیا تو باقی بندروں نے جمع ہو کر ان کو سنسار کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں زنا کی قباحت بیان کرنے کے بعد ہی یہ فرما دیا، وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا بہت ہی بری راہ ہے. زنا بلا شبہ دنیا میں ہلاکت و تباہی اور قہر مذلت کی راہ، ذلت کا راستہ ہے، اور آخرت میں بھی عذاب، رسوائی، ذلت اور خدا کی پھٹکار زانی کے لیے لازمی ہے. باپ کی بیوی سے چونکہ نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مذموم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مذمت فرمائی ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. وہ بے حیائی ہے اور خدا کی خفگی کی چیز ہے اور بری راہ ہے. یعنی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتا ہے، خواہ وہ نکاح ہی کیوں نہ ہو. تو وہ نکاح بھی زنا برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح اور نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق فرمائی ہے. یعنی جب تک شرمگاہ کی حفاظت نہ کی جائے اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو گویا جو ایمان والے کامیاب ہوئے، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کو بچانے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور جس نے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کی وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی گمراہ ہیں. یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہے. اول، جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کو ناکامی کی خبر ملے، اپنی یا اپنی اولاد کی یا کسی عزیز قریبی کی، تو انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. بعض لوگ باقاعدہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی اپنے آخری امتحان میں ناکام ہو گیا یا ایک سے دوسری دفعہ اس نے امتحان دیا اور کامیاب نہیں ہوا، تو بعض اوقات لوگ مینٹل مریض بن جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کی جاب چلی گئی یا یہ کہ کوئی پیسہ چوری ہو گیا یا کوئی اور نقصان ہو گیا، تو دنیا میں چھوٹا نقصان یا بڑا نقصان انسان کو رنجیدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور دنیا کے نقصانوں کو انسان نقصان سمجھتا ہے، لیکن آخرت کے نقصان کو بعض اوقات ہم نقصان سمجھتے نہیں، اس لیے عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
تو یہ بات لازم ہے کہ جو شخص زنا کے رستے پہ چلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیوں ناکامی ہوتی؟ اس لیے کہ ایسا شخص جو ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ہمیشہ ایک گلٹ ہوتی، ایک ندامت ہوتی، ایک پشیمانی ہوتی، انسان کسی کے ساتھ نگاہ نہیں ملا سکتا۔ ایسے لوگ کانفیڈنس لوز کر جاتے جب ان کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے، بظاہر وہ کتنے بھی بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ بنے، لیکن ان کے اندر کا چور ان کو پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی عموماً کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان دنیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، انفیتھفل ہوتا ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ باہمی رنجشوں اور بغض اور عداوت کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ رکھا ہے۔ تو وہ غیرت کا مادہ عموماً انسان کے اندر جب بھڑکتا ہے تو پھر اس کے شعلے دور دور تک جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ زنا کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں اپنے قریبی خونی رشتوں تک کو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ بات انسان یاد رکھے کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں، یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر لازماً اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا اس کو۔ تو اس لیے اگر انسان واقعی کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس برائی سے دور بھاگنا ہوگا۔ اس کے ارتکاب کی تو بات دور رہی، اس کے قریب جانے سے بھی انسان ڈرے، وہ راستہ بھی چھوڑ دے، کیونکہ وہ راستہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو آہستہ 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 اس کو خوشنما بنا کر اس کا جواز پیش کر کے انسان کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام برائیوں سے پہلے ایک روک لگائی ہے جس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ کہ وہ ذریعہ، وہ راستہ بند کیا جائے جہاں سے شر آ رہا ہے۔ مثلا آپ کمرے میں ہیں اور آپ نے اے سی لگایا ہوا ہے، تو اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازے بند کرتے ہیں۔ صرف دروازے نہیں بند کرتے بلکہ اگر دروازوں کے نیچے یا اوپر یا کہیں کوئی سوراخ ہو تو آپ اس کو بند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک طرف اے سی لگایا ہوا اور دوسری طرف ونڈو کھلی ہے یا دروازے میں سوراخ ہے تو وہ اے سی اپنا کام پراپر نہیں کرے گا، آپ کو ٹھنڈک نہیں ملے گی پوری طرح، وہ آنے والی گرم ہوا اس ٹھنڈک کو ضائع کر دے گی۔ تو آپ اس سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ خاموشی کے ساتھ کسی جگہ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے دروازے بند کرتے ہیں، تک کہ اگر کوئی ایسا سوراخ، روشن دان یا کوئی بھی چیز کھلی تو آپ اس کو بھی اچھی طرح بند کر دیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ قدرتی قاعدہ ہے، ایک عام اصول ہے زندگی کا کہ آپ نقصان دہ راستوں کو بند کرتے ہیں۔ ویسے کسی سوراخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا پتا کوئی بچھو نکل آئے، کوئی سانپ نکل آئے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان کسی بھی چیز کے نقصان کے جو راستے ہیں ان سے بھی بچتا ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ جیسے ریڈ لائٹ سے پہلے گرین اور ریڈ کے بیچ میں ایک یلو لائٹ ہے، وہ یلو لائٹ کیا ہے؟ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ الرٹ کرتی ہے نا کہ نہیں اب رک جاؤ، یہاں رکنے کی تیاری کر لو۔ لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں اس یلو لائٹ پہ؟ اور تیز کر لیتے ہیں گاڑی، بجائے اس کے کہ آہستہ کریں اور تیز کرتے ہیں کہ بند ہونے لگا تو چلو۔ تو عموماً حادثات اسی پہ ہوتے ہیں، یلو لائٹ پہ زیادہ حادثات ہوتے ہیں جب لوگ اس کو، کیونکہ وہ گرے ایریا ہے نا، نہ وہ گرین ہے نہ وہ ریڈ ہے، تو لہٰذا اس کو وہ گرین بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ گرین ہے نہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح برائیوں اور خرابیوں کے بھی کئی راستے ہیں۔ ان برائیوں کی طرف عموماً شیطان انسان کو لے کے جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ انسان کے دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے۔ اگر انسان وہیں پہ دروازہ بند کر دے تو آگے برائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ وسواس کیا ہے؟ وسواس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ بتائیے۔ وسوسہ خیال، پتوں کے کھڑکھڑانے کی آواز۔ وسواس کا معنی بتائیے۔ ڈالنے والا،
وسوسہ ڈالنے والا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ وسواس کا معنی نہیں آتا جی؟ اکساہٹ، وہ تو وسوسہ ہوتا ہے. تو یہ آپ میں سے کوئی کلوز برب الناس پڑھتے ہیں؟ بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں؟ مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے. آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر؟ جی آپ بتائیے. برے خیالات، وہم، شابش. وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا. من شر الوسواس، کون ہے وہ؟ شیطان. دیکھ لیں اپنی قابلیت. وسواس، یعنی مجھے ریلی افسوس ہے کہ آپ لوگ وسواس کا معنی نہیں جانتے اور صحیح معنی نہیں جانتے. یہ جواب نہیں تھے جو آپ نے دیے. اس سے آپ سب کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے اور آپ کیا کر رہے ہیں. پناہ کس سے مانگیں گے جب پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بے سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں. وسواس جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب ال لگ گیا تو اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا. الوسواس ابلیس کی طرف اشارہ ہے، وہ بڑا وسوسہ ڈالنے والا. مبالغے میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بڑا بنا کے پیش کرنا. تو الوسواس مراد ہے اس سے ابلیس یا بڑا وسوسہ ڈالنے والا. اور وسواس کا لفظ جو ہے یہ وسوسہ سے ہے. وسوس، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ تکرار. تو اس کے نام کے اندر ہی کیا معنی ہے کہ وہ بار بار تکرار کرتا ہے اپنے کام میں. اور پھر الخناس، خناس کا کیا معنی ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا، بار بار پلٹ کر آنے والا. یعنی صرف پیچھے ہٹنا نہیں، ریٹریٹ نہیں، بلکہ پھر پیچھے جا کے کب پیچھے جاتا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اذا ذکر اللہ خنس، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے انسان تو وہ ڈرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کیا کرتا ہے؟ شیطان کے لیے تیر کی طرح ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو تیر پڑتے ہیں. خنسا، بھاگتا ہے، جیسے شہاب ثاقب تھے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے. اور انسان جب ذکر چھوڑتا ہے غافل ہوتا ہے، واپس آتا ہے اور بار بار آتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم کام چھوڑ بیٹھتے، وہ نہیں چھوڑتا. اس کے اندر سخت ڈٹرمنیشن ہے، کیونکہ اس کو تو لائف کا مشن ہی ہے، اس نے تو مہلت مانگی تھی. اچھا یہ بتائیے کہ ابلیس زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا. تو ہو سے مراد کیا تم اس کو، وہ جو اصلی شیطان ہے جس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی، اس کو اللہ نے زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنے کام کرے، اور اس کی اولاد بھی ہے بہت، ان کو بھی اس نے اسی مشن پہ لگایا ہوا ہے. ہم تو اپنی اولادوں کو اور کام پہ لگا دیتے ہیں نا. خود اگر دین کی طرف آ بھی جائیں تو ان کو دنیا میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس نے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایک ہی کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ خدا دشمنی، انسان دشمنی. اور وہ انسان کے پیچھے دن رات لگا رہتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر وقت لگا رہتا ہے. چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، کچھ ہو، سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی لیے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر، رب، ملک، الہ. ان 3 ناموں کے ساتھ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے. کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس بڑے دشمن سے بچنے کے لیے جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے. الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں، صدر میں. دل نہیں ہے، صدر ہے، کیونکہ دل کے اندر آ گیا تو اس نے تو پھر تباہی کر دی.
اللہ نے اس کو بس کہاں تک کی لمٹ دی ہے؟ صدر تک. اور صدر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر دل ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ مقام جہاں قلب رکھا گیا ہے تو وہ آتا ہے اور اس مکان کے اندر تک آ جاتا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیں یا پھر آپ دروازہ نہ کھولیں. اگر آپ نے دروازہ کھول دیا اس کے لیے اور دل کو اس کے لیے مہمان خانہ بنا دیا، اب وہ کیا کرے گا؟ آ کے مورچے پہ قبضہ کر لے گا اور وہاں سے پھر وہ حکم دے گا، آنکھوں کو بھی، کانوں کو بھی، زبان کو بھی، ہاتھوں کو بھی، پاؤں کو بھی. بس پھر تو وہ آپ پہ حاوی ہو گیا، پھر نہیں چھوڑتا. پھر آپ کو اللہ کے راستے سے دور لے جائے گا، پاؤں کے ساتھ بھی اور ذہن کے ساتھ بھی اور سوچوں کے ساتھ بھی اور ہاتھوں کے ساتھ بھی، اور پوری کی پوری آپ کی پرسنالٹی چینج ہو کر رہ جائے گی کیونکہ اب اس نے آپ پہ کنٹرول کر لیا. لیکن اگر آپ نے اپنے دل کی حفاظت کی ہوئی اور اس کے اندر تقوی کا نور ہے اور اس کی روشنی ہے اور وہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اتنی روشنی تو بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے تو اندھیروں سے محبت ہے نا. وہ شام کا اندھیرا ہوتا ہے تو اور زیادہ پھیل جاتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. رات کو وہ زیادہ کام کرتا ہے دن کی نسبت بھی. ہم تو رات کو ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا رات کو بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کیونکہ غاسق رات جو ہے اس کا شر زیادہ ہے، اس سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ اس کے شر سے بھی بچانا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب اندر ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، تقوی، اخلاص للہ فی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ پہ توکل اور یقین اور اعتماد اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، انابت، بار بار اللہ کی طرف پلٹنا، یہ سب کچھ آپ کے دل کو جب زینت بخشتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اندر آنے سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، خوف کھاتا ہے، اندر نہیں آ پاتا. لہٰذا جب آپ اس دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ پھر تیرا کوئی زور بس چلتا ہی نہیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے اگر دروازہ کھول دیا اور اس کی باتوں کے چکر میں آ گئے، پھر وہ آپ کے دل کے اندر حرام چیزوں کی محبت ڈالے گا، حرام تعلقات کے خیال ڈالے گا. اور اگر آپ نے ان کو مزید تقویت دی، گانے سن کے، فحش مناظر دیکھ کے، حرام مجلسوں میں شرکت کر کے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ آپ کو اپنا ساتھی بنا لے گا، پھر وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ قرین. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، ہر وقت پھر وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر وہ اس سے دوستی ہو جاتی ہے اس کی. تو اب کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اصل میں وسوسے جنوں کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. الناس جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر شیطان حاوی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور پھر وہ باتیں جو اس نے ان کے دلوں پہ القاء کی ہیں وہ اس کا ٹول بن کے دوسرے انسانوں کو بھی، یعنی وہ اس کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ حزب الشیطان. حزب الشیطان میں اس کے ممبر، اس کے رکن انسان بھی ہیں اور شیطان بھی ہیں. پھر وہ مل جل کے حملہ آور ہوتے ہیں اور انسانوں کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے. ایسا جب دل کا حال ہوتا ہے تو پھر انسان کو اللہ کے ذکر سے چڑ ہوتی، دل مردہ ہو جاتا ہے. قرآن کی کوئی تلاوت لگائے تو پھر ان کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کو تیر مارا ہو، وہ اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتے. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بند کرو اس کو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. ذکر کی مجلسوں میں ان کا دل ہی نہیں لگتا، دین کی طرف وہ آنا ہی نہیں چاہتے. کوئی دین کی بات کرے تو وہ اس سے کوسوں بھاگتے ہیں دور، اور پھر وہ بھڑک اٹھتے ہیں، پھر ان کے اندر چنگاریاں اٹھ جاتی ہیں اور وہ دین کی بات، اللہ رسول کی بات سن کے غضبناک ہوتے ہیں. یہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ پھر شیطان کی طرف سے. وہاں بھی وہ موجود ہوتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق جب انسان غصے میں آتا ہے اور شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہوں جیسے کوئی بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو ایسے الٹ پلٹ کرتا ہوں.
پھر پورا ہم اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. پھر انسان کی شکل، اس کی زبان، اس کا اخلاق، ہر چیز اس کی ٹوٹلی تبدیل ہو جاتی، اس کی پرسنالٹی تبدیل ہو جاتی. وہ اللہ کا بندہ نہیں رہتا، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت، کیونکہ وہ شیطان کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے پھیر میں آ جاتا ہے. پھر وہ منہ سے اول پھول بکنے لگتا ہے، پھر وہ نگاہوں سے بھی ایسے ہی ایکشن کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ حتیٰ کہ قتل و غارت تک سے بھی وہ پرہیز نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ شیطان کا بندہ بن گیا. اب شیطان اس سے کھیل رہا ہے نا، شیطان اسے کہتا ہے یہ بولو تو وہ وہی بولتا ہے، شیطان اس کی زبان میں ہوتا ہے، شیطان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شیطان اس سے پھر بڑے بڑے جرائم کرواتا ہے. اسی طرح دوسرا موقع جب شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ایک مرد عورت کے پاس اکیلے بیٹھتا ہے. جب ایک عورت کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھتی ہے تو تیسرا وہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ڈالتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے. اب وہ جب خون کی طرح دوڑتا ہے اندر، ایسے موقع پر تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو برے خیالات ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. لہذا وہ دونوں کے درمیان جب برے خیال ڈالتا ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی مزید ترقی ہو جائے تو پھر وہ ایسی گفتگو کرواتا ہے کہ جس سے دونوں کے درمیان تعلقات مزید خرابی کا شکار ہو، اور پھر یہی وہ رستہ ہے جو زنا کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور وہ بہت بھیانک اور بڑا جرم کروا دیتا ہے انسان سے. تیسرا موقع جب انسان پر شیطان حاوی ہوتا ہے، یہ شیطان خاص طور پر اس موقع پر وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ وقت ہے جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس راستے سے اس کو باز کرتا ہے. وہ دین کے راستے میں نکلتا ہے، جنگ کے لیے نکلتا ہے یا ویسے دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، تو وہ پوری طرح سرگرم عمل ہو کے اس کے پیچھے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اس راستے سے موڑ لیتا ہے. اس کے دل میں کبھی بیوی بچوں کا خیال ڈالتا ہے، کبھی اس کی اپنی عزت نفس کا خیال ڈال دیتا ہے، کبھی کسی ایسی چیز کا کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی اس وقت تک وہ چین نہیں لیتا جب تک انسان باز نہیں آ جاتا، اس کا رخ پھیر نہیں لیتا، کیونکہ اس کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ شخص اس راستے پہ ہے تو نہ صرف یہ کہ خود استقامت ہوگی اس کے اندر، بلکہ دوسروں کو بھی اپنا ساتھی بنا لے گا، اور جب ساتھی بنا لے گا تو اس کو ایک ماحول مل جائے گا، پھر یہ ایک اور مضبوط قلعے میں آ جائے گا، پھر اس پہ میرا بس نہیں چلے گا. لہذا وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایسے ماحول سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی جاب کی اٹریکشن دے کے، کبھی کسی اور کام کی اٹریکشن دے کے، حتیٰ کہ انسان دینی سرکل سے نکل کر پوری طرح دنیا کے سرکل میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پوری طرح اپنا شکار بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک ایسی شرمندگی بھی ہوتی ہے انسان کے اندر کہ واپس بھی نہیں پلٹتا، کیونکہ واپس پلٹنے پھر انا حائل ہو جاتی. تو خصوصی طور پر یہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ جب انسان شیطان کے بڑے حملے میں ہوتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب اپنے کسی ذاتی کام سے نکلتا ہے تو چونکہ اس میں اس کی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کچھ کہہ بھی دے، کوئی تکلیف بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بینیفٹ مل رہا ہے، وہ پھر بھی نکلتا ہے اس راستے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کی جاب کرتے ہیں وہ بہت پنکچوئل ہوتے ہیں، بڑی زبردست کارکردگی دکھاتے ہیں تاکہ دنیاوی ترقی کے مواقع ان کو ملتے جائیں. شارٹ ٹرم انسینٹیوز ہوتے ہیں اس میں، اور شیطان ان کو اور زیادہ اٹریکٹیو بناتا ہے. لیکن وہی شخص، سیم پرسن، جب دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو چونکہ شارٹ ٹرم انسینٹیوز بعض اوقات کم ہوتے ہیں، لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ لانگ ٹرم کہتا ہے کل کس نے دیکھی، یہ ایسی باتیں ہیں، اس کے یقین میں کمی کرتا ہے، اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے. وہی شخص جو دنیا کے لیے دن رات کام کرتا ہے، دین کے لیے آگے پیچھے کر کے بات ختم. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اپنی کسی دنیاوی ڈگری کے لیے پڑھنا ہو تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ وہ دشمن صرف کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں، وہ سب کے پیچھے، اور انسان کی نیکی کے راستے پر چلتے وقت اس کی سخت ہمت توڑتا ہے. دنیا کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں، سب شاباش دے رہے ہوتے ہیں. جب دین کے لیے کام کرتا ہے تو صرف وہ نہیں،
اور الناس کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے. وہ سارے مل کے ہمت توڑتے ہیں. پھر صرف وہی بچتے ہیں جن پہ واقعی اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہوتی ہے. تو ان ساری مشکلات کے باوجود تھام کے رکھتے ہیں. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تو شیطان کا مقابلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ کون کافی ہے اس کو؟ اللہ. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. یہ نہیں کہتے میں کافی ہوں شیطان سے نبٹنے کے لیے. نہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. بار بار تکرار کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے، محفوظ کر لے. من شر الوسواس الخناس. وہ بڑے جب وسواس کا لفظ آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہیوج کسی قسم کا جانور جیسے کوئی حملہ آور ہو رہا ہو. لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دشمن آ رہا ہے سر پہ. پھر ڈرتے ہی نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور ہو رہا ہے. بچیں گے کیا؟ کس روح کے ساتھ دعائیں پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو انسان بڑے بڑے گناہوں جرائم سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اس کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں بنتا، اللہ کے ساتھ خالص وفاداری نہیں کرتا اور اللہ کے سوا ہر ایک کو دل سے نکال نہیں دیتا. اسی لیے کہا نا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص سچا ہوتا ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا. لیکن جب تک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ انسان کو امتحانوں میں ڈالتا رہتا ہے اس کے اخلاص کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جو واقعی مخلص ہوتے ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں اور باقی رستے میں گر پڑتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں.